بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے الدرس العاشر، ہم نے پڑھا تھا اسم کی اعرابی حال دیں۔ سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے اس ویڈیو سے اسی کی مشق یعنی تمرین کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تمرین کا پہلا پارٹ ہے، اس میں جو سوال ہے وہ ذرا دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک اسم کی اعرابی حالت اور اس کے اعراب کو خوب سمجھ لیا کرو۔ تو اس میں دو چیزیں بتانی ہیں، ایک تو آپ نے اعرابی حالت بتانی ہے، یعنی حالت رفعی ہے یا حالت نصبی ہے یا حالت جری ہے، ایک تو یہ بتانی ہے۔ دوسرا آپ نے اس کے اندر یہ بتانا ہے کہ اعراب کیا آ رہا ہے، مطلب اگر حالت رفعی ہے تو کس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے، حالت نصبی ہے تو وہ کس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے، حالت جری ہے تو وہ کس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیں، التلمیذ حاضر، تلمیذ حاضر ہے یعنی شاگرد موجود ہے۔ اب اس میں آپ سب سے پہلے آپ اس کی ترکیب کریں۔ التلمیذ یہ مبتدا ہے اور حاضر اس کی خبر ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مبتدا خبر ہے، اب ہم اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کی بھی حالت وہ رفعی ہوتی ہے، خبر اس کی بھی حالت رفعی ہوتی ہے۔ تو یہ پتہ چل گیا ان دونوں کی جو حالت ہے وہ رفعی ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حالت رفعی ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں اس کا اظہار ہو رہا ہے دو پیش کے ساتھ، کیونکہ یہ واحد ہے، اور واحد کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ واحد کی جو حالت رفعی ہے اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ دو پیش یعنی دو پیش تنوین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حاضر اس پہ بھی تنوین ہے، اور اس پر تنوین کیوں نہیں ہے تلمیذ کے اوپر؟ دیکھیں اس تلمیذ کے اوپر سنگل پیش اس لیے ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ آگے چلیں، التلامذۃ حاضرون، یہ تلمیذ اسی کی جمع ہے تلامذہ، اور حاضر اسی کی جمع حاضرون۔ شاگرد وہ موجود ہے یعنی جمع شاگرد وہ موجود حاضر ہے۔ اب اس کی بھی پہلے ترکیب دیکھ لیں، کیونکہ جب آپ ترکیب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، حال ہے وغیرہ۔ تو دیکھیں یہ بھی مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اب اگلی مسئلہ یہ اس میں سمجھنے والا یہ ہے کہ اس کی حالت کون سی ہے۔ تو دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا پر بھی حالت رفعی آتی ہے، خبر پر بھی حالت رفعی آتی ہے۔ تو پتہ چلا اس کی بھی حالت رفعی ہے اور اس کی بھی حالت رفعی ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب اگلا مسئلہ کہ اس حالت رفعی کے اظہار کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں جو تلامذہ ہے یہ تلمیذ کی جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کی بھی حالت رفعی دو پیش کے ساتھ آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے اوپر ایک پیش اس لیے ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، وگرنہ اگر الف لام نہ ہوتا تو اس کے اوپر دو پیش آنی تھی۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں حاضرون، حاضرون یہ حاضر کی جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت رفعی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیش واو ساکن اور نون زبر نا کے ساتھ آتی ہے، چنانچہ اسی طریقے سے اس کی یہ حالت رفعی ظاہر ہو رہی ہے۔ نمبر 3، البواب قائم عند الباب والکلب جالس، بواب دربان وہ کھڑا ہے دروازے کے پاس اور کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا یہ مبتدا خبر ہے، کیونکہ مبتدا وہ ہوتا ہے کہ جس کا آغاز اسم کے ساتھ ہو تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، اور اس کے پہلے جو اس کو مبتدا کہتے ہیں ہم تفصیل سے یہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دونوں کی حالت رفعی ہوتی ہے، یہ والی بات بھی کلیئر ہوگی۔ اب حالت رفعی کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں یہ جو بواب ہے یہ باب کی جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی حالت رفعی ظاہر ہوتی ہے دو پیش کے ساتھ، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر دو پیش ہیں، ظاہر نہیں ہو رہی، ظاہر ایک پیش ہو رہی ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ اور قائمون یہ واحد ہے، واحد کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو واحد ہے اس کی جو حالت رفعی ہے وہ دو پیش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، لہذا یہاں پر بھی دو پیش کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ آگے چلیں، عند الباب، عند یہ مضاف ہے، الباب یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ کی جو حالت ہے وہ جری ہوتی ہے، لہذا باب اس کی حالت جری ہے۔ اب اظہار کیسے ہوگا؟ اظہار ہوگا دو زیر کے ساتھ، کیونکہ یہ واحد ہے، واحد کی جو حالت جری ہے دو زیر کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ البتہ لفظوں کے اندر ایک زیر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ آگے چلیں، والکلب جالسون، کتا بیٹھا ہے، کلب یہ مبتدا ہے، جالس اس کی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں کی حالت ہوتی ہے رفعی، لہذا دونوں کے اوپر آپ نے رفع پڑھنا ہے۔ اب رفع کا اظہار کیسے ہوگا؟ دونوں واحد کے صیغے ہیں اور واحد کا اظہار ہوتا ہے دو پیش کے ساتھ، لہذا جالس کے اوپر دو پیش آیا ہے، اس کے اوپر ایک پیش اس لیے ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ آگے چلیں، ضرب الولد کلبا بالحجر، لڑکے نے مارا کتے کو پتھر کے ساتھ۔ اب یہ ضربہ فعل، الولد اس کا فاعل ہے، کلبا یہ اس کا مفعول ہے، اور حجر یہ مجرور ہے۔ اب اعراب کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کی جو حالت ہوتی ہے وہ رفعی حالت ہوتی ہے، اور یہ مفعول ہے کلبن، اور مفعول کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی جو حالت ہے وہ نصبی حالت ہوتی ہے۔ اب اگلا مسئلہ کہ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں دونوں واحد ہیں، ولد یہ بھی واحد ہے، کلبن یہ بھی واحد ہے، اور واحد کی حالت رفعی دو پیش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، لہذا یہاں پر ہم ایک پیش اس لیے لائیں اس کے شروع میں الف لام ہے، اور کلبن یہ بھی واحد ہے، لہذا اس کی حالت نصبی دو زبر کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے، اور حجر یہ مجرور ہے، کیونکہ اس کے شروع میں با حرف جر ہے، تو جب با حرف جر ہے تو اس کی حالت جری ہے، اور یہ واحد کا صیغہ ہے، لہذا دو زیر آنی چاہیے،
لیکن یہ چونکہ شروع میں الف لام ہے اس لیے ہم شروع میں ایک زیر لے کر آئے ہیں۔ آگے چلیں، جا محمود، محمود آیا مدرسہ سے اور گیا مسجد کی طرف نماز کے لیے۔ اب جا فعل ہے، محمود فاعل ہے۔ اب فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، حالت رفع ہوتی ہے۔ حالت رفع کا اظہار دو پیش کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ واحد ہے۔ مدرسہ اس کے اوپر جر ہے، کیونکہ شروع میں من حرف جر ہے، تو اس کی حالت جری ہے مدرسہ کی، اور یہ بھی واحد ہے۔ دو زیر اس لیے نہیں آئی ہیں کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اس لیے ایک زیر کے ساتھ یہ حالت ظاہر ہو رہی ہے۔ ذہابہ یہ فعل ہے، الی المسجد، الی حرف جر ہے، مسجد مجرور ہے، تو مسجد یہ بھی واحد ہے، لہذا اس کی بھی حالت جری دو زیر کے ساتھ آنی چاہیے تھی، لیکن دو زیر نہیں ہے، ایک زیر ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اور للصلاۃ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، صلاۃ یہ بھی واحد ہے، تو شروع میں لام حرف جر ہے، تو حالت اس کی جری ہے، ایک زیر کے ساتھ اس لیے ظاہر ہوئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے اور یہ بھی واحد کا صیغہ ہے۔ آگے چلیں، رآ حامد اسدا، حامد نے دیکھا اسد شیر کو، فی حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ الحیوانات کہتے ہیں چڑیا گھر کو۔ رآ یہ فعل ہے، حامد اس کا فاعل ہے، اور اسدن یہ اس کا مفعول ہے۔ اب فاعل کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے، لہذا اس کے اوپر حالت رفع ہے، دو پیش کے ساتھ اس لیے ظاہر ہوئی ہے کیونکہ واحد کی حالت رفع دو پیش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسدن یہ مفعول ہے، اور مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے، حالت نصبی کا اظہار دو زبر کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہ واحد ہے۔ اور فی حرف جر ہے، اب حدیقہ اس کی حالت جری ہے، کیونکہ اس کے شروع میں فی آ گیا ہے۔ اب اس کے اوپر دو زیر اس لیے نہیں آئیں گی کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف اگر حالت جری ہو تو اس کے اوپر دو زیر نہیں آتی ہیں بلکہ اس کے اوپر ایک زیر آتی ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر ایک زیر ہے۔ اور حیوانات اس کی حالت کون سی؟ اس کی حالت جری ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے حدیقہ کا، اور مضاف الیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ کی حالت بھی جری ہوتی ہے۔ اب اگلا مسئلہ حالت جری کا اظہار کیسے ہو رہا ہے، تو دیکھیں یہ قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ آخر میں الف اور تا ہے، اور جب الف اور تا ہو جمع مؤنث سالم تو اس کی حالت جری آتی ہے، دو زیر کے ساتھ آتی ہے، لیکن یہاں پر ایک زیر اس لیے ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ آگے چلیں، اکل یحییٰ کم مثرا، یحییٰ نے کھایا کم مثرا امرود، اور خالد نے کھایا رمان انار۔ ابھی اکلا فعل ہے، یحییٰ اس کا فاعل ہے، اور کم مثرا یہ اس کا مفعول ہے۔ پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ دیکھیں نا، یحییٰ تو انسان کا نام ہے، انسان ہی کھائے گا نا امرود کو، ایسا تو نہیں ہے کہ امرود انسان کو کھائے، تو لہذا پتہ چلا کہ یہ فاعل ہے اور یہ اس کا مفعول ہے۔ اب اگلی مسئلہ، فاعل کی حالت کون سی ہوتی ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، حالت رفع ہوتی ہے۔ مفعول کی حالت کون سی ہوتی ہے وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس کے اوپر حالت رفع ہے اور اس کے اوپر حالت نصبی ہے۔ اب اس کے بعد اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی حالت رفع کا اظہار کیسے ہو رہا ہے اور حالت نصبی کا اظہار کیسے ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو اسم ہے یہ دونوں کے دونوں اسم مکسور ہیں۔ اسم مکسور کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھا دیا ہے، میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، اور اسم مکسور کے اعراب کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان دونوں کا جو اعراب ہے وہ تقدیری ہوتا ہے، یعنی ضمت ہوتا ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہوتا، لفظوں میں بس ایسے ہی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے کم مثرا، اس کے اوپر نصبی حالت ہے، فتح تو ہے لیکن فتح لفظوں میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا فتح تقدیری ہے۔ آگے چلیں، وخالد رمانہ، یہ خالد یہ فاعل ہے کس کا؟ اکلا کا، کیونکہ یحییٰ معطوف ہے، خالد معطوف ہے، اور فاعل کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے، لہذا اس کے اوپر بھی حالت رفع ہے۔ حالت رفع کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں دو پیش کے ساتھ اظہار ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ واحد ہے، اور واحد کی حالت رفع کا اظہار دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے چلیں، رمانن یہ مفعول ہے کیونکہ خالد نے رمان کھایا تھا۔ اب یہ بھی واحد ہے، اور واحد کی حالت نصبی کا اظہار ہوتا ہے دو زبر کے ساتھ، جو کہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آگے چلیں، جاء احمد وذهب محمد ضاحکین، آیا احمد اور گیا محمد ضاحکین، اس حال میں کہ وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں جو احمد ہے یہ جاء کا فاعل ہے، اور یہ جو محمد ہے یہ ذہبہ کا فاعل ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دونوں فاعل ہیں اور فاعل کی حالت ہوتی ہے رفع، یہ کلیئر ہوگی۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حالت رفع کا اظہار کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں احمد یہ ہے غیر منصرف، اور غیر منصرف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف کی حالت رفع کا اظہار ہوتا ہے ایک پیش کے ساتھ، دو پیش اس کے اوپر نہیں آتے ہیں، تو لہذا اس کے اوپر آئے گا ایک ضمہ اور ایک پیش۔ اور محمد یہ واحد ہے اور یہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے، لہذا اس کے اوپر دو پیش آئیں گے اور اس کی حالت رفع ظاہر ہوگی دو پیش کے ساتھ۔ اور ضاحکین یہ دیکھیں یہ حالت بیان کر رہا ہے، کس کی حالت؟ احمد اور محمد دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے۔ اور حال کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ تو دیکھیں حال کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حال کے اوپر نصب آتا ہے، تو لہذا اس کے اوپر نصب ہے، تو یہ تو ہو گیا منصوب۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نصب کا اظہار کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں یہ تثنیہ ہے کیونکہ دونوں کے بارے میں بتا رہا ہے نا، اور تثنیہ کی جو حالت نصبی ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبر یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہذا اس کی حالت نصبی کا جو اظہار ہے وہ فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہو رہا ہے۔
آگے چلیں، ذهب النساء الى دہلی راکبات فی السیارۃ، گئی عورتیں دہلی کی طرف اس حال میں کہ وہ سوار تھیں فی السیارۃ موٹر میں۔ اب النساء یہ ذهب کا فاعل ہے، اور فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اب حالت رفع کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو النساء کا لفظ ہے جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی حالت رفع کا اظہار دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ دو پیش نہیں ہے، یہاں پہ ایک پیش ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ اور دہلی یہ مجرور ہے، دہلی مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر ہے۔ اور یہ قسم کون سی ہے؟ دیکھیں یہ قسم ہے اسم مکسور، یعنی جس کے آخر میں یا ساکن ہو، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم مکسور کی جو حالت جری ہے اس میں آخر میں یا ساکن ہی رہتی ہے، آخر میں دو زیر نہیں آتی ہیں، لہذا اس کے آخر میں بھی یا ساکن ہی رہے گی۔ اب راکبات کو دیکھیں، راکبات یہ حال واقع ہو رہا ہے النساء سے، کیونکہ یہ عورتوں کی حالت بیان کر رہا ہے کہ عورتیں جو دہلی کی طرف گئی تھی، جاتے وقت ان کی حالت کیا تھی؟ تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار تھیں، تو یہ سوار ہونا حالت ہے، اور حال کا اعراب وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر حالت نصبی ہوتی ہے۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا اس کی حالت نصبی ہے۔ اب اگلا مسئلہ کہ حالت نصبی کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں جمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں الف تا ہے، اور الف تا میں جو حالت نصبی کا اظہار ہوتا ہے وہ دو زیر کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، لہذا اس کے آخر میں دو زیر ہے۔ آگے چلیں، فی السیارۃ، السیارہ یہ مجرور ہے، حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں فی حرف جر ہے۔ اب اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ واحد کا صیغہ ہے، اور واحد کی حالت جری کا اظہار دو زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کے آخر میں دو زیر ہیں۔ دو زیر نہیں ہے، ایک زیر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ آگے چلیں، رأیت المسلمین والمسلمات، میں نے دیکھا مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، اس حال میں کہ وہ جا رہے تھے الی المصلی، عیدگاہ کی طرف، لصلاۃ العید، عید کی نماز کے لیے۔ اب یہ رأیتو میں تو ضمیر فاعل ہے، المسلمین اور المسلمات یہ مفعول ہے کس کا؟ رأیتو کا، اور مفعول ہے، مفعول کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ اب مسلمین اس کے اوپر بھی نصب ہے، المسلمات اس کے اوپر بھی نصب ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ کہ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں جو مسلمین ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی حالت نصبی کا اظہار ہوتا ہے کسرہ، یا ساکن اور نون زبر نا کے ساتھ، تو لہذا اس کو ہم پڑھیں گے مسلمینا۔ اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی حالت نصبی کا اظہار ہوتا ہے دو زیر کے ساتھ، لیکن یہاں پہ دو زیر نہیں، ایک زیر ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ آگے چلیں، ذاہبینا، اب ذاہبینا یہ حال واقع ہو رہا ہے کس سے؟ مسلمین اور مسلمات سے، کیوں؟ کیونکہ ان کی حالت بتا رہا ہے نا کہ میں نے جب دیکھا تھا مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو تو اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ تو اس کے وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جا رہی تھی، تو یہ حال ہے، تو حال کی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حال کی جو حالت ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ حالت نصبی ہوتی ہے، تو لہذا اس کے اوپر نصب ہے۔ اب نصب ہے تو بھی نصب کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں جمع مذکر سالم کا لفظ ہے، ذاہبن اس کی جمع ہے جمع مذکر سالم، ذاہبون حالت رفع میں، اور حالت جری میں کسرہ، یا ساکن اور نون زبر نا، اس طریقے سے اس کی حالت جری ظاہر ہوگی، لہذا اس کو ہم پڑھیں گے ذاہبینا۔ آگے چلے الی المصلی، مصلی کی طرف۔ اب یہ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ اس کے شروع میں الی حرف جر ہے۔ اب حالت جری کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں حالت جری کا اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہے وہ اسم مکسور ہے، اور اسم مکسور میں جو حالت جری ہے وہ لفظوں کے درست کا اعراب نہیں آتا ہے، وہ اعراب اس کا تقدیری ہوتا ہے۔ آگے چلیں، لام حرف جر ہے صلاۃ، یہ اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں لام حرف جر ہے۔ اب اس کے اظہار کیا ہوگا؟ اس کے آخر میں دیکھیں ایک زیر آئے گی، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ مضاف بھی ہے، اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، لہذا اس کے اوپر ایک زیر آئے گی۔ اور العید اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت بھی جری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے صلاۃ کا، اور مضاف الیہ کی بھی جو حالت ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ حالت جری ہوتی ہے۔ اب حالت جری کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں یہ واحد کا لفظ ہے، اور واحد میں حالت جری کا اظہار ہوتا ہے دو زیر کے ساتھ، لیکن یہاں پہ دو زیر نہیں ہے، ایک زیر ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے ایکسرسائز کا۔ اب اس کے بعد جو باقی جملے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے حصے کے اندر کور کریں گے۔